السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو ہناست ناولس۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ تو فرینڈس، جس نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز اسے جلدی سے کیجیے اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ تو آئیے بنا وقت ضائع کیے چلتے ہیں آج کی قسط کی جانب۔ ناول جان من، قسط نمبر 16۔ معمول کے مطابق صبح 6 بجے ہی اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ کسمسا کر پوری طرح سے ہوش میں آئی تو یاد آیا کہ وہ اب حویلی میں نہیں۔ دل میں ہول اٹھنے لگا۔ اپنا دوپٹہ سرہانے سے اٹھا کر پہنتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ نظروں نے پورے کمرے کا طواف کیا۔ سامنے صوفے پر نگاہیں پڑیں تو دھڑکنیں گویا رک گئیں۔ وہ سامنے صوفے پر خود کو سمیٹتا سو رہا تھا۔ سخت سردی میں بنا کسی کمبل یا چادر کے وہ کروٹیں لینے پر مجبور تھا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ وہ بستر سے اتر کر زمین پر کھڑی ہونے لگی۔ فرش ٹھنڈا تھا تو اس نے بچاؤ کے لیے چپل پہن لی۔ اپنے آپ کو چادر میں لپیٹتے ہوئے بنا کوئی آواز کیے واش روم چلی گئی۔ اذان ہوئے کافی وقت ہو چکا تھا۔ جائے نماز ڈھونڈ کر وہ کپکپاتی نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ عشاء کی نماز پر سید غزان شاہ سے قبلہ پوچھ لیا تھا۔ پرندوں کی چہچہاہٹ وہ بند کھڑکی کے اندر سے بھی محسوس کر سکتی تھی۔ نماز پڑھتی صفا کے برابر صوفے پر دنیا سے بیگانہ وہ سو رہا تھا۔ اس کا سردی سے ٹھٹھرنا محسوس کر سکتی تھی۔ سلام پھینک کر اس نے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور دعا مانگنے لگی۔ اسے ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا جو اسے کانپنے پر مجبور کر رہی تھی کہیں سے داخل ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے نگاہیں دوڑائی تو کھڑکی کو تھوڑا سا کھلا پایا۔ اس نے جائے نماز تہہ کر کے کبڈ کے اوپر رکھی اور کھڑکی بند کرنے لگی۔ روشنی آہستہ آہستہ کمرے میں پھیل رہی تھی۔ غزان کے سردی سے ٹھٹھرنے پر اس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ رات سے یوں ہی ٹھٹھر رہا تھا۔ اسے نہیں معلوم وہ کب کمرے میں آیا اور صوفے پر سو گیا۔ صفا کا دل ایک دم کانپا۔ اس کو غزان پر ترس آنے لگا۔ صرف اس کی رضامندی کے لیے وہ شخص سارے حق رکھتے ہوئے بھی خود پر ضبط کیے بیٹھا تھا۔ لب بھینچتی وہ تیزی سے کبڈ کھول کر دوسرا کمفرٹر نکال کر اس کی جانب آئی۔ گہری نیند سوتے ہوئے سید غزان شاہ کے گھنے کالے بال اس کے منہ پر چھائے ہوئے تھے۔ ہلکی ہلکی شیپ پر معصوم و پرکشش چہرہ صفا کو اچھا لگا۔ وہ اس کا شوہر تھا۔ یہ احساس صفا کے لیے عجیب تھا۔ اس نے آہستگی سے بنا کوئی ہلچل مچائے اس کو کمفرٹر اڑا دیا۔ وہ ویسے ہی سوتا رہا جیسے سو رہا تھا۔ صفا کو سردی محسوس ہوئی تو اس نے اپنی موٹی شال اپنے گرد پھیلا لی۔ نیند مکمل اڑ چکی تھی۔ بیڈ کے پشت سے ٹیک لگائے کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ واحد اور وانیہ بھی گہری نیند میں بے خبر سو رہے تھے۔ 7:30 بجنے کو تھے جب سید غزان شاہ کی آنکھ کھلی۔ وہ کبھی نہ اٹھ پاتا اگر کھڑکی سے آنے والی سورج کی شعاعیں اس کی آنکھوں میں نہ پڑتیں۔ آنکھیں پوری طرح سے کھلیں تو اس نے خود پر کمفرٹر محسوس کیا۔ اس نے چونک کر کمفرٹر کو دیکھا اور پھر سامنے بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی صفا کو۔ صفا نے اسے دیکھ کر پھر سے نگاہیں جھکا لی اور غزان شاہ اسے دیکھ کر یہ سوچ رہا تھا کہ اسے یہ کمفرٹر کس نے اڑایا ہوگا۔ اس گھر میں صفا کے سوا اور کوئی نہ تھا اور واحد وانیہ تو یہ بھاری کمفرٹر اٹھا نہیں سکتے تھے، تو یہ ثابت ہو گیا تھا کہ لحاف اڑانے والی صفا ہی تھی۔ بے یقینی سے اسے دیکھتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے حیرت کے ساتھ ساتھ خوشی بھی ہوئی کہ وہ اس کے لیے فکر مند ہے۔ صفا اسے دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ ایک نظر اسے دیکھ کر وہ کپڑے نکالتی واش روم میں چلی گئی۔ پرندوں کی چہچہاہٹ وقت کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ وہ شاور لے کر آئی تو غزان اسے اب بھی سوتا ہی ملا۔ اس نے بالوں کو تولیے سے جھٹکا اور خود کو شال میں ڈھانپ کر کھڑکی کی جانب آئی۔ وہ اسے کیسے نیند سے اٹھائے حیا آڑے آ رہی تھی اور اس کے دل کی دھڑکنیں بہت تیزی سے چل رہی تھیں۔ اس سب کا حل صرف ایک ہی تھا۔ اس نے کھڑکی کے دونوں پردے کھینچ کر کنارے پر کر دیے۔ تیز آواز کے ساتھ وہ پردے سامنے سے ہٹے۔ ہلکی ہلکی روشنی سید غزان شاہ کے منہ پر پڑی۔ صفا نے ساتھ کمرے کے بلب بھی جلا دیے۔ جب دیکھا اس سوتے شخص کو اب بھی کوئی فرق نہیں پڑا تو کمرے میں لگے 2 بلب بھی جلا دیے۔
بالآخر سید غزان شاہ کی آنکھیں چندھیائیں اور وہ آنکھیں مسلطہ اپنی نیند میں خلل پیدا کرنے والے کو دیکھنے لگا۔ وہ نکھری نکھری گیلے بالوں میں شال تھامی وہیں کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ سید غزان شاہ نے ہاتھ بڑھا کر اپنا موبائل اٹھایا اور اس میں اس وقت دیکھا۔ 7 کا ہندسہ دیکھ کر اسے صفا کی دماغی حالت پر شک ہوا۔ اتنی صبح اٹھانے کی کیا تک تھی بھلا؟ اب وہ بھلا اسے کیسے پوچھے کہ اسے اتنی جلدی کیوں اٹھانے کی کوشش کی گئی ہے؟ ابھی تو 6 بھی نہیں بجے، اس لیے سو جاتا ہوں، خود سے زور سے کہتا صفا سن سکے پھر سے لیٹ گیا۔ صفا کے ماتھے پر بل آئے۔ وہ صوفے کے برابر رکھے ڈریسر کی جانب آئی اور برش بالوں میں پھیرنے لگی۔ گیلے بالوں میں برش تیزی سے چل رہا تھا اور اس سے گرتی پانی کی بوندیں صوفے پر لیٹے سید غزان شاہ کو تنگ کرنے لگیں۔ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھا اور پلٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ ارد گرد سے بے نیاز صفا بال سلجھانے میں مصروف تھی۔ اس نے گہری سانس لی اور تکیہ اٹھا کر صوفے کی دوسری سائڈ پر رکھا اور لیٹ گیا۔ اوپر جلتے بلب نے اس کا سونا محال کر دیا تھا۔ سید غزان شاہ کا دل چاہا کچھ کر ڈالے۔ اس کی نیند خراب کرنے کی جرأت کبھی کسی نے نہیں کی تھی اور وہ لڑکی اس کا امتحان لینے پر تلی ہوئی تھی۔ بخدا وہ اتنا بے بس زندگی میں پہلی بار ہوا تھا۔ اسے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ کیا یہ کمرے کی لائٹ بند نہیں ہو سکتی؟ گھٹی گھٹی آواز میں اس نے بمشکل صفا سے پوچھا۔ معاً وہ اس کی بات کا برا نہ مان جائے، اس کی خفگی وہ کہاں برداشت کر سکتا تھا۔ صفا نے اسے دیکھا اور نگاہیں جھکا لیں۔ اب تو جاگنے کا وقت ہے، مدھم آواز میں اس نے غزان کو دیکھے بغیر کہا۔ غزان شاہ یہ سوچ کر تڑپ اٹھا کہ وہ جب یہاں آتا تھا اکیلے میں آدھی دوپہر تک سوتا تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، اور بیگم صاحبہ نے آتے ہی سب سے پہلے اس کی تنہائی دور کرنے کی بجائے اس کی نیند ہی چھین لی۔ صبح 6 بجے کون سا جاگنے کا وقت ہوتا ہے؟ اس نے بوجھل آواز میں کہا۔ مطلب؟ صفا نے آنکھوں میں حیران کے لیے سوالیہ انداز میں استفسار کیا۔ یعنی آپ اٹھ جائیں، میں نے ناشتہ بھی بنا دیا ہے۔ سید غزان شاہ نے گویا آنکھیں پھاڑیں۔ یہ اسے 6 بجے اٹھنے کا کہہ رہی تھی اور ناشتہ کون بناتا ہے اتنی صبح؟ وہ حیرانی سے سر پکڑ کر بیٹھا۔ اف، کیا لڑکی تھی! بالآخر آنکھیں مسلطہ اٹھ کر کھڑا ہوا۔ نیند سے آنکھیں بار بار بند ہو رہی تھیں۔ اپنے آپ کو گھسیٹتا ادھ کھلی آنکھوں سے واش روم کی جانب وہ قدم بڑھا رہا تھا۔ اس کے قریب سے گزرنے پر صفا کے ہاتھ سے برش چھوٹ کر زمین پر گرا۔ وہ برش اٹھانے کے لیے جھکی تھی کہ سید غزان شاہ جو ابھی تک نیند میں ہی اس کے ہاتھ پر پاؤں رکھ گیا تھا، صفا کی تکلیف سے ہلکی چیخ نکلی اور آنکھیں گیلی ہو گئیں۔ سوری، وہ میں نیند میں تھا۔ ہڑبڑا کر اس سے دور ہوا اور معذرت کی۔ صفا نے اس بات میں سر ہلا کر تکلیف سے ہاتھ دوسرے ہاتھ سے دبایا اور بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ وہ بستر پر بیٹھی اپنا ہاتھ تکلیف سے دیکھتی صفا کو دیکھنے لگا۔ زیادہ زور سے تو نہیں لگی؟ سید غزان شاہ نے اس کے قریب جگہ بنا کر بیٹھتے ہوئے اس کا مومی نازک سا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے حلاوت امیز لہجے میں پوچھا۔ صفا نے اس سے دیکھا جو اس کے ہاتھ کو بغور دیکھ رہا تھا اور ایک گھوری سے نوازا۔ اس کا دل چاہا اسے کچا چبا جائے جو اپنا پورا وزن لے کر اس کے ہاتھ پر چڑھ گیا تھا، اور اب پوچھ رہا تھا کہ بہت زور سے تو نہیں لگی؟ سید غزان شاہ نے اس کا جواب نہ پا کر نظریں اٹھائیں تو صفا نے نظریں جھکا لیں۔ ہائے، ایسی ادائیں دکھا کر صبح ہی صبح بے ہوش کرنے کا ارادہ ہے؟ شوخ ادائیں آپ دکھائیں اور بے اختیاری میں ہم سے کوئی جسارت ہو جائے تو الزام سراسر ہمارے اوپر ہی ہوگا کہ ہم نے گستاخی کی، حالانکہ وار آپ کی نظروں نے کیے ہیں۔ وہ زمانی انداز میں بولا تو صفا کے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ اس نے سر پٹا کر نظریں جھکا لیں۔ جواب تو دو۔ لہجہ قدرے ٹھہرا ہوا تھا۔ غزان نے اس کا ہاتھ ہلکا سا موڑا جس سے صفا کو تکلیف ہوئی۔ اس نے اپنے دوسرے ہاتھ کے ناخن اس کی گردن پر گڑا دیے۔ اس ظلم پر درد کے باعث پوری قوت سے چیخ اٹھا۔ صفا سہم کر پیچھے ہوئی اور بیڈ گراؤنڈ کی پشت سے لگ گئی۔ اپنی گردن کو تکلیف کے باعث وہ تیزی سے مسل رہا تھا۔ اس کا وہ حصہ لال ہو چکا تھا جہاں صفا نے ناخن گڑائے تھے۔ بدلہ لیا نا تم نے مسز سید غزان شاہ؟ اب میری باری۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ اس کی گردن میں ڈال کر اسے اپنی جانب کھینچ لیا۔
صفا کا دل اچھل کر حلق میں آ پھنسا۔ وہ بے بس ہو کر اسے تکنے لگی، اس کی جذبات سے لبریز، سیاہ رات سی کانچ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کے دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی۔ معافی چاہتی ہوں، آپ نے میرا ہاتھ اچانک موڑا تو تکلیف سے مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آیا، اور اس نے خوف سے بات ہی ادھوری چھوڑ دی۔ سید غزان شاہ نے ڈری سہمی صفا کو دیکھا تو موم ہو گیا۔ اب معافی ایک ہی صورت میں ملے گی۔ وہ اس کے اس روپ کو نظروں کے حصار میں لیے دلکش لب و لہجے میں بولا، کیسے؟ بے ربطگی سے الفاظ ٹوٹ کر اس کے منہ سے برآمد ہوئے۔ وہ انگلیاں مروڑتے ہوئے کشمکش میں مبتلا نچلے ہونٹ کو دانتوں سے کچلنے لگی۔ وہ اس کو کچھ نہ کہے بنا اس کے کم سن و خیز حسن کو تکتا چلا گیا۔ صفا کو اس کی نظروں کی تپش سہنا محال ہوئی، تبھی اس کی سلگتی نظروں سے بچنے کے لیے نظریں چرا گئی۔ جہاں زخم دیے ہیں انہیں اپنے ہونٹوں کا مرہم لگائیں۔ اس نے پورے استحقاق سے اس کے مرمری وجود کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ صفا کی دھڑکنیں منتشر ہو گئیں، اس کو تو جیسے سانس لینا محال ہو گیا۔ وہ عالم اشتیاق سے اسے اپنی باہوں میں بھرے اس کے نازک وجود کو معتبر کر گیا۔ صفا جھٹ پٹاتے ہوئے سانسیں بحال کیے اس کی جان لیوا گرفت سے رہائی ملتے ہی تھوڑا سا پیچھے ہوئی اور حواس باختہ سے اپنا ڈھلکا آنچل درست کرنے لگی۔ سید غزان شاہ نے آگے بڑھ کر بنا اسے کچھ سوچنے کا موقع دیا اس کی گردن سے شال کو نکال کر بستر پر ڈال دیا۔ اس کے سامنے یوں بنا دوپٹے کے صفا شرم سے دوہری ہونے لگی۔ حیا کے بار سے اس کی گھنی مسکانیں آرزو پر سایہ فگن لرز رہی تھیں۔ وقت ضائع مت کرو، چلو شروع ہو جاؤ، وہ خمار زدہ آواز میں بولا تو صفا نے نہ سمجھی سے پلکیں جھپکائی اسے دیکھا۔ کیا آغاز؟ وہ آنکھیں پٹ پٹا کر حیرانگی سے بولی۔ وہ اس کی اس معصوم ادا پر بھی دل و جان سے فدا ہوا۔ اس نے سحر زدہ نگاہیں اس کے دلکش من موہنے سراپے پر ڈالیں۔ جیسے ہی سید غزان شاہ نے راہ سا فاصلہ سمیٹ کر اس کی سراہی دار نازک سی گردن پہ ملائمت سے اپنے دہکتے ہوئے لب رکھے تو صفا نے درد کرتے دل سے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ اس کے چہرے کے نقش نقش کو اپنی شدت امیز لمس سے مہکا رہا تھا۔ اس کی رعنائیاں بکھیرتا نکھرا نکھرا سا سراپا اس کے ہوش اڑا رہا تھا۔ وہ بن پیے بہک رہا تھا۔ بند قباؤں پر حاکمیت قائم کیے اس نے تھر تھراتے ہوئے وجود پہ اپنی وارفتگیاں لٹائے مدہوشی کے انداز میں اسے اپنے ساتھ لیے بستر پر گرا۔ سید غزان شاہ نیچے اور صفا اس کے مضبوط وجود پر لرز رہی تھی۔ گرنے سے صفا کے شہد آگہی گیسو جو ہلکے ہلکے نم تھے سید غزان شاہ کے چہرے پر بکھر گئے۔ غزان نے ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں کو کان کے پیچھے اڑس دیا، جبکہ ایک شریر سے لٹ اس کے رخسار کو چومنے کی گستاخی کرتے ہوئے سید غزان شاہ کے دل مستر کو خاکستر کر گئی۔ دونوں کے چہرے اس قدر قریب تھے کہ دونوں کی پرحدت تپش زدہ سانسیں ایک دوسرے کو جھلسا رہی تھیں، اور پھر خوابناک فسوں خیز قربت۔ سید غزان شاہ نے اس کے تھر تھراتے یاقوتی لبوں کو دیکھا، پھر اس کی ستوہ ناک میں چمکتی لونگ جو ہمیشہ جگمگ کرتی اسے اپنی اور کھینچتی تھی اسے رقابت زدہ نظروں سے دیکھا، پھر انگلیوں کو اس کے نم بالوں میں پھیرے ان کی ملائمت محسوس کرنے لگا۔ یہاں پر کرو، اس نے اس کے ریشمی نم گیسوں کو ہلکا سا جھٹکا دیتے ہوئے اس کی توجہ اپنی گردن پر دلائی، جہاں اس کے ناخنوں کی وجہ سے خراشیں آ گئی تھیں اور جگہ سرخی مائل دکھائی دینے لگی تھی۔ اس نے شرارت بھرے انداز میں کہتے اس کے دھڑکتے دل کو مزید دھڑکایا، پھر غضب کی ادا لیے آنکھ ونگ کیے دانت نچلے لب تلے دبایا اور اس کے بالوں کو چہرے کے قریب کیے ان میں سے پھوٹتی محصور کن مہک کو اپنی سانسوں میں اتارنے لگا، جبکہ صفا تو اس کے مانگ پر بھونچکا کر ہی رہ گئی تھی۔ چلو نہیں تو نہ صحیح، اب میں اپنا بدلہ اپنے انداز میں لوں گا۔ صفا کی خاموشی دیکھ کر اس نے اپنے تشنہ لبوں سے اس کی احمری لبوں کی مسحائی کی تھی۔ صفا کے چہرے پر گلال ٹوٹ کر بکھرا، گلابی گال انگارے کے مانند دہکنے لگے۔ صفا تو خود کو اس قسم کے جذبوں سے ناآشنا سمجھ بیٹھی تھی۔ انکشاف ہوا کہ وہ تو اس کی روح میں اتر کر اس کے رگوں پہ میں سرایت کر چکا تھا۔
اس شہزادے کی سحر انگیز نگاہوں نے اسے مبہوت کر دیا تھا۔ وہ تو اس کے لمس سے اس کی قربت سے مرنے والی ہی ہو گئی تھی۔ اس کی شدت تمیز قربت سہارنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ اب ہاتھ کا درد ٹھیک ہے؟ اس نے نرمی سے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیے پوروں کو نرمی سے چوم لیا۔ صفا نے مدھم آواز میں بتایا اور اسی کے سینے پر ہاتھ رکھے اٹھ کر پیچھے ہونے لگی۔ ہاں، اب تو کم ہونی ہی ہے۔ اب بھی کم نہ ہوئی تو اور بھی مسیحائی کرنے کو تیار ہوں۔ نہیں، صفا اپنی منتشر دھڑکنوں کو سنبھالتے ہوئے قریب پڑی شال اٹھا کر بنا اس کی جانب دیکھے کمرے سے باہر نکل گئی۔ سید غزان شاہ مسکرا کر بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا، پھر سر جھٹک کر واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ آپ کو پتہ ہے غزان، مجھے آپ کے بنا یہاں کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ پلیز آپ جلدی واپس آ جائیں، آپ کو میری قسم۔ غزان واش روم سے باہر آیا ہی تھا کہ اپنے فون پر انائزہ کی کال دیکھ کر فوراً سے بیشتر ریسیو کی تو انائزہ نے جھٹ اپنی پریشانی اس سے ڈھکے چھپے الفاظ میں شیئر کی۔ کیا بات ہے انائزہ؟ کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ مجھے۔ ابھی رات کو ہی تو شہر آیا ہوں، اتنی جلدی واپسی ممکن نہیں، کچھ دن لگیں گے۔ اگر میری یاد آ رہی ہے تو ہم بات کر رہے ہیں نا، لیکن اگر بات کوئی اور ہے تو بتاؤ مجھے۔ اس نے متفکر انداز میں استفسار کیا۔ نہیں، بات کوئی نہیں، بس یوں ہی طبیعت ٹھیک نہیں۔ اماں سائی نے سوپ بھیجا ہے اور آپ کو تو پتہ ہے وہ مجھے آپ اپنے ہاتھوں سے پلاتے ہیں، میرے لاڈ اٹھاتے ہیں، میری منتیں کرتے ہیں، میں تبھی پیتی ہوں۔ دیکھے نا یہاں کوئی نہیں میرے لاڈ اٹھانے والا۔ آصف خان جو سنبل بیگم کے کہنے پر اسے مرہم دینے اس کے کمرے میں داخل ہوا تھا، اس کی آخری بات سن چکا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ انائزہ اپنے روم میں اسے کھڑا دیکھ کر سید غزان شاہ سے بات کرنا چھوڑ کر اس پر چنگھاڑی، اپنی ساری فرسٹریشن اس پر نکالنے لگی۔ کون ہے انائزہ؟ کس پر غصہ نکال رہی ہو؟ دوسری جانب سے غزان شاہ کی آواز سن کر انائزہ نے اپنے غصے کو قابو کیا۔ عازب ہے، آپ کا ڈرائیور، اس نے حقارت سے اسے دیکھتے ہوئے زہر خند لہجے میں بتایا۔ فون کا اسپیکر آن کرو۔ سید غزان شاہ کی گمبھیر آواز گونجی تو اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی فون کا اسپیکر آن کر دیا۔ عازب، سید غزان شاہ بولا۔ جی سائیں، عازب نے مؤدب مگر سپاٹ انداز میں جواباً کہا۔ انائزہ کا خیال رکھنا، کوئی بھی باہر کا آدمی اس کے آس پاس پھٹکنا بھی نہیں چاہیے، سمجھے؟ جی سائیں، وہ کھردرے پن سے گویا ہوا۔ چلو انو شاباش، اب جلدی سے سوپ ختم کرو، میں وہاں ہوتا تو اپنے ہاتھوں سے پلاتا، اس بار خود ہی پی لو۔ سید غزان شاہ نے محبت بھرے انداز میں کہا تو اس نے مسکرا کر حامی بھر لی۔ انائزہ نے عازب خان کو مکمل طور پر نظر انداز کیا، جیسے اس کے سوا اس کمرے میں کوئی اور موجود تھا ہی نہیں۔ عازب خان بھی اس کی ناگواری واضح طور پر محسوس کر چکا تھا۔ سید غزان شاہ کے ساتھ تو کیسے اپنائیت سے بات کر رہی تھی، جبکہ اس کی موجودگی سے لاپرواہ تھی، جیسے اس کا یہاں ہونا یا نہ ہونا اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ اس کا یہی رویہ عازب خان کا خون کھولائے دے رہا تھا۔ اس کی پیشانی کی رگیں پھولنے لگی تھیں۔ عازب خان یہ کیسے برداشت کر لیتا کہ اس کی موجودگی کو نظر انداز کیا جائے؟ اسے خود کو اگنور کرنے والوں سے سخت عداوت تھی۔ اب سنبل بیگم، سید غزان شاہ اور انائزہ تینوں اس کی ہٹ لسٹ پر آ چکے تھے۔ اس سے پہلے کہ انائزہ سوپ کا باؤل اٹھاتی، اس کی غراتی ہوئی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ محترمہ، اب آپ بچی نہیں رہیں جو کسی کے ہاتھوں سے سوپ پئیں گی۔ اپنے یہ لاڈ پیار اور نخرے دکھانے چھوڑ دیں، مستقبل میں آسانی رہے گی۔ آصف خان اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے برفیلے لہجے میں بولتا اسے بہت کچھ جتلا گیا تھا۔ جسٹ شٹ اپ، 1000 بار سمجھایا ہے اپنی اوقات مت بھولو اور میرے ہر معاملے میں اپنی ٹانگ مت اڑایا کرو۔ مجھے بات بات پر لیکچر دینے والے تم ہوتے کون ہو؟ ایک بات دھیان سے سن لو، اور جسے تم لاڈ اٹھوانا اور نخرے بازیاں کرنا کہہ رہے ہو وہ میرا پیار ہے سید غزان شاہ کے لیے۔ آئندہ کوئی بھی بکواس کی تو غزان سے تمہاری ایسی دھلائی کرواؤں گی کہ تمہاری 7 نسلیں بھی یاد رکھیں گی کہ تم نے انائزہ شاہ کے سامنے منہ کھولنے کی جرأت کی تھی۔ انائزہ غصے سے بھڑکتے ہوئے اپنی غلافی آنکھیں گاڑے اس کی باتوں کا منہ توڑ جواب دیتی ہوئی تن فن کرتی کمرے سے باہر نکل گئی
اور آصف خان دہکتی آگ میں تنہا بھسم ہونے کے لیے چھوڑ گئی۔ اماں جان اب ہمیں اجازت دیجیے، میں اپنی بیوی کو گھر لے جا رہا ہوں۔ امید ہے آپ کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ صبح ہونے تک وہ فیصلہ کر چکا تھا۔ اب صحن میں بیٹھے تھے۔ ناشتے سے فارغ ہوتے ہی سید مزمل شاہ نے آگے بڑھ کر ان کے آگے اپنا سر کر دیا۔ من کی والدہ نے کشمکش میں مبتلا من کی جانب دیکھا، جو قہر بار نگاہوں سے سید مزمل شاہ کو دیکھتے اس کے فیصلے پر غصے سے آگ بگولا ہوتے۔ پیر پٹکتی ہوئی کچن میں چلی گئی۔ بیٹا مہربانی ہوگی تو من کی باتوں کا درگزر کر دینا، میں سمجھاتی ہوں اسے، انہوں نے ملتجی لہجے میں کہا۔ آپ پریشان مت ہو، میں ہینڈل کر لوں گا، لیکن اس کے لیے اسے میرے ساتھ جانا ہوگا۔ اس کے کہنے پر میں نے اتنے سال اسے یہاں رہنے کی اجازت دی تھی، لیکن اب کوئی وجہ نہیں یہاں رہنے کی۔ گھر سب میرا انتظار کر رہے ہوں گے اور میں چاہتا ہوں من میرے ساتھ واپس چلے۔ آپ من کو میرے ساتھ رخصت کر دیں، سید مزمل شاہ نے آگے بڑھ کر متانت سے کہا۔ انہوں نے امید اور دعا کی طرف دیکھا جو ان کے دیکھتے ہی سر جھکا گئیں۔ من کی بیجا ضد میں میرے لیے کوئی بھی غلط فیصلہ سنا کر میری خواہشوں کو، میرے خوابوں کو ٹوٹنے مت دیجیے گا۔ ٹوٹے ہوئے خوابوں کی کرچیاں جب آنکھوں میں چپتی اور اسے لہو لہان کر دیتی ہیں تو جینا دوبھر ہو جاتا ہے۔ من میری زندگی ہے، اسے چھین کر مجھ سے میری سانسوں کو الگ مت کیجیے گا۔ سید مزمل شاہ کی آنکھوں اور لہجے سے اس کے تمام جذبات حویدہ تھے۔ کسی کو وعدوں کی زنجیر کر کے اسے بیچ بھنڈار میں چھوڑ دینا اور کسی اور کو اپنا لینا میری سرشت میں شامل نہیں۔ میں نے ہی من کو اس راہ کا مسافر، اپنا ہمسفر بنایا ہے۔ جب تک سانس ہے اس کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی۔ اس نے یہ بات امید کی جانب دیکھ کر کہی تھی۔ وہ خجالت کے باعث ٹھنڈے موسم میں بھی شرمندگی کے باعث پسینے سے بھیگ گئی۔ آخر کو وہ بھی مرد تھا، اس کے انداز و اطوار بخوبی محسوس کر چکا تھا، اس لیے اس نے وقت رہتے ہوئے راتوں رات یہاں سے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ یہی ان سب کے حق میں بہتر تھا۔ معاف کیجیے گا اگر آپ کو لگے کہ میں اپنے احساسات بیان کرنے میں گستاخی کا موجب بن رہا ہوں تو۔ اگر بات میری اماں سائیں کی ہے تو گھر کے حالات بھی میں ہی معمول پر لاؤں گا۔ آپ کو مجھ سے کبھی کوئی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ آخری بات بہت دھیمے لہجے میں اس نے کہی تھی۔ ہمیشہ خوش رہو۔ من کی والدہ نے اس کے سر پر دستِ شفقت رکھ دیا۔ من نہ جانے کیوں اپنی والدہ کے پاس آ کر ان کے گلے لگتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ان کی دعاؤں کے سائے میں سید مزمل شاہ اور من وہاں سے رخصت ہو گئے۔ تو ڈیئر ریڈرز، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ سوری، میں تہہ دل سے معذرت کرتی ہوں، میرا گلا بہت زیادہ خراب ہے، اتنی درد ہو رہی ہے کہ مجھ سے بالکل بھی بولا نہیں جا رہا تھا، لیکن میں نے آپ کے رسپانس کی وجہ سے آپ کو قسط دینا لازمی سمجھا، تو اس لیے جیسی بھی آواز تھی اب اس کو برداشت کر لیجیے گا، سن لیجیے گا۔ امید ہے جب تک نئی قسط اپلوڈ ہوگی میری آواز میں شاید کچھ بہتری آ گئی ہو۔ ابھی تو گلا بہت درد کر رہا، بالکل بھی بات نہیں کی جا رہی، تو معذرت اس کے لیے، اور بہت شکریہ کہ آپ لوگ مجھے اتنا اچھا رسپانس دے رہے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔